الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضاء فإذا خرج الإمام تووّوا صحفهم ويستمعون الذكرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی آیتیں اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، سورہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. جمعے کے دن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بے شمار آئی ہے. یہ جو جمعہ کا دن ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کو یوم عربہ کا نام سے یاد کیا جاتا تھا. جمعہ کی شروعات سب سے پہلے کعب بن لوئی نے کی ہے. یہود لوگ جمعہ کا اصل معنی آتا ہے اجتماع کا دن. یہود لوگ سنیچر کے دن کو چھٹی مناتے ہیں تاکہ عوام لوگ سب ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں. نصارہ لوگ اتوار کو چھٹی مناتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس دن اجتماع ہو سکے. اور جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ہمارے اور آپ کے لیے عطا کی ہے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کے بستی میں پہنچ گئے. مدینہ کے قریب تھا. اس بستی میں 2-3 روز کا قیام کیا
جمعرات کا دن آیا، وہاں پر ایک مسجد قباء نام کو، اس مسجد کے یعنی مسجد قباء کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن صبح امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، قریب ہی ہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے بنو سالم بن عوف رضی اللہ عنہ کے بستی میں پہنچے۔ جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے وہ اسی جگہ پر جس مسجد کو آج مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جمعہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کو 6 ایام میں انسان اور انسان کے علاوہ ان چیزوں کو تخلیق کی تکمیل کی ہے۔ ان 6 ایام میں سے جمعہ کا دن آتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن جنت سے اتارا، اور اسی دن قیامت یعنی جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام دنوں کے سردار کا دن ہے۔ اس کی اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بہت زیادہ تھا۔ یکے بعد دیگر ائمہ مجتہدین بزرگان دین تبع تابعین چلتے آئے، اس کا اہتمام ہوتا چلا گیا، لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں ہمارے اور آپ کے دلوں سے اس دن کا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، آج کے دن کا یہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ آج ہی ایک ایسا دن ہے جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والا جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قابل قبول فرماتا ہے۔ اس کے اہتمام کیا ہونے چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آتا ہے دوڑو دوڑو۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، پیدل آؤ۔ اللہ نے کہا دوڑو، کہاں؟ مسجد کی جانب، نماز جمعے کے لیے۔ اذان ادھر ہو رہی ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے، نہانے میں لگے ہوئے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اذان ادھر ہو رہی ہے، جمعے کا دن، اور ہم اور آپ ایک دوسرے سے گپیں مار رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وذروا البیع، چھوڑ دو خرید اور فروخت۔ ذالکم خیر لکم لعلکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ جمعہ۔ جمعے کی اذان کے بعد کوئی چیز مت خریدو، جمعے کی اذان کے بعد کوئی چیز مت بیچو، کسی بھی مشغولیات میں نہ رہو، کسی بھی مصروفیات میں نہ رہو، سب کچھ تیاگ کر کے، الگ کر کے، چھوڑ کر کے جمعے کی نماز کے لیے فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ اس کی اہتمام کیا ہو؟ نہایا جائے، غسل کیا جائے، اچھے کپڑے کا ملبس کیا جائے، پہنا جائے، اچھے کپڑے میں ملبوس ہو، اور اس کے ساتھ خوشبو کا بھی اہتمام کیا جائے۔ خوشبو تو رہی دور کی بات، غسل کرنے کے بعد سر کا پانی بھی نہیں سوکھتا ہے، اور اتنے میں جمعے کی نماز نکل جاتی ہے۔ اتنی تاخیر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم کس موڑ پر ہیں؟ ہم کو کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ۔ فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اللہ کی فضل سے تلاش کرو۔ نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد فارغ ہو گئے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بھی کرو، فکر کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ کامیابی کا اعلان کیا رہا ہے، جس کے بارے میں، اس پر ہم لوگوں کا دھیان نہیں ہے، مسلمانوں کا اکثر طبقے کا دھیان اس پر نہیں ہے۔ کوئی اور انسان کامیابی کے بارے میں بتلائے، دوڑنے کے بے چین بے قرار نیند نہیں رہتا رات کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ پہلے نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، غلے کی قلت ہو گئی تھی، گیہوں کی قلت ہو جانے کی وجہ سے باہر سے قافلہ آیا تھا بیچنے کے لیے۔ تو اس وقت میں صحابہ کرام نے سوچا اور آواز بھی لگایا کہ جلدی جلدی آ جاؤ، غلہ لے لو ورنہ غلہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام میں سے دوڑے گئے، خطبہ نہیں سنے اور غلہ لینے کے لیے چلے گئے۔ 12 آدمی رہ گئے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ اللہ نے اسی کو کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، وہ لوگ تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں یا اللہ کی باتوں کو یا کھیل کود کو توجہ دے رہے ہیں۔ وَإِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا، آپ خطبہ دیتے رہے اور وہ چلے گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنِ التِّجَارَةِ، آپ کہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے، اس کاروبار سے، اس کھیل سے، اس کود سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا جمعے کی اذان ہو گئی، کاروبار کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، معاملات کو چھوڑا، سب کو پسے پشت ڈالا، نماز جمعہ کے اہتمام میں لگ گیا، پہنچ گیا مسجد کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کی تجارات میں، اس کے معاملات میں، اس کے ہر پریشانی میں، اس کے ہر حالات میں جس چیز کو وہ چھوڑ کر کے گیا تھا 70 گنا زائد عطا کرتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو اہتمام سے آیا اور پھر نماز کے بعد کام میں لگ گیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جمعے کی جس طرح اہتمام ہونا چاہیے، ہم اور آپ اس کے اہتمام نہیں کر رہے۔ ہم اور آپ نہ کرنے کی وجہ سے ہماری آل اولاد بھی نہیں، نئی نسلوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جمعہ کا کوئی مخصوص دن ہوتا ہے، اس کی اہتمام ہونا چاہیے۔ جب ہم خود تاخیر سے آئیں گے تو ہمارے نسلوں کا بھی وہی ہوگا، کیونکہ گھر میں دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب الگ کام میں مصروف ہیں، اذان ہو گئے، اس کے بعد نہا رہے ہیں، خطبہ کے عین وقت میں مسجد پہنچ رہے ہیں، تو وہ بھی مسجد میں آئیں گے، اسی وقت میں حاضر وہ بھی ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 929 میں ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کہ جب جمعے کے دن، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باب کے معنی آتے ہیں دروازہ، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الاول فالاول،
وہ لکھتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے کا نام لکھتے ہیں، یکے بعد دیگر یکتبون الاول فالاول، پس آنے والے کا نام یکے بعد دیگر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد انعام کیا ہوتا ہے؟ وَمَثَلُ الْمُحَذِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدْنَةً، جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راہ میں قربانی کر دیا۔ کتنا ثواب ہے؟ ایک اونٹ میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اس پر بھی 1 روپیہ حرام کا ہو گیا، ناجائز طریقے سے ہو گیا، ختم۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راہ میں قربانی کر دیا۔ اس کے بعد ثم کالذی یہدی بقرۃ، اس کے بعد پھر آنے والے کو بقرۃ کا لفظ آیا ہے، یہ بڑی قاف والا بقرہ ہے۔ بقرۃ کے معنی آتا ہے بچڑا، گائے، بیل، اور بکرا جو چھوٹی کاف والا ہے اس کے معنی آتا ہے بکرا، جو بکری والا بکرا ہوتا ہے۔ بقرۃ، اس کو ایک گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ثم کبشن، اس کے بعد آنے والوں کو بکری، کبشا کہتے ہیں بکری کو، پھر اس کے بعد آنے والوں کو بکری اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے برابر ثواب۔ ثم دجاجتن، پھر آنے والے کو مرغی، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، مرغی کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ ثم بیضاء، پھر انڈے کے برابر، وہ ایک انڈے اللہ کے راہ میں قربانی کر دیا، صدقہ کر دیا، اس کے برابر لکھا جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَوْا، جب امام خطبہ کے لیے نکل جاتے ہیں، تَوَوْا صُحُوفَهُمْ، فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذَّاكِرُ، اور خطبہ کو سننے لگتے ہیں، فرشتے خطبہ کو سننے لگتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیا اور خطبہ کو سننے میں لگ گئے۔ میرے عزیز دوستو، گویا کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، اس کے سامنے یہ انعام لکھا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھو ایک اونٹ کو قربانی کرنے کے برابر ثواب، اس کے بعد آنے والے کا نام ایک گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب، اس کے بعد آنے والے کا نام ایک بکری قربانی کرنے کے برابر ثواب، اسی طرح یکے بعد دیگر آنے والے کا نام فرشتے لکھتے جاتے ہیں اور اس کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام صاحب خطبہ کے لیے آ جاتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں تو وہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد آنے والا کا نام اس رجسٹر میں درج نہیں ہوگا۔ جمعہ کی جو فرض نماز ہے وہ تو عائد ہو جائے گی، اس کی ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، لیکن جو وہ فرشتے لکھ رہے تھے وہ فرشتے اس میں نہیں لکھے۔ میرے دوستو، اتنا اس قدر اس کی فضیلت ہے جمعہ کے دن۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1965 میں لکھا ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت لصاحبک، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھی میں سے قال قلت لصاحبک، تمہارے ساتھیوں میں سے کیا کہے؟ انصت، چپ ہو جاؤ، کیا کہے؟ انصت، چپ ہو جاؤ، یوم الجمعہ، اور جمعہ کا دن ہے اور کہہ رہا ہے انصت، چپ ہو جاؤ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہے ہیں، فقط لغوتا، گویا کہ تم نے لغو کام کیا، تم نے بیکار کام کیا، غلط کام کیا۔ اتنا اہتمام ہے خطبے کا کہ اگر امام صاحب خطبہ دے رہے ہو تو اگر کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے تو اس کو اگر آپ نے چپ بھی کہا، اے چپ، اس پر بھی آپ نے غلط کیا، اللہ کے بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خطبے کتنا اہتمام ہے، اور ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور کچھ آدمی باتیں کرنے لگتے ہیں پیچھے۔
اس اہتمام کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیں. اللہ کے بھی فرماتے ہیں انشد یوم الجمعہ. آپ نے کسی دوستوں سے کہا کہ چپ، تو یہ بھی آپ نے غلط کیا. گویا کہ آپ کو اہتمام خطبہ کی جانب ہونا چاہیے تھا، آپ ادھر کان کیسے لگا رہے ہیں؟ اتنا توجہ اور دھیان کے ساتھ خطبہ کو سننا چاہیے. میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کی بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں ہیں، اس کے اہتمام ہونے چاہیے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں.